یہ 7 آسمان اس کرسی کے سامنے انگوٹھی کے ایک چھلے کے برابر ہے، اور اس کرسی کے اوپر اللہ نے ایک اور مخلوق پیدا کی ہے، اس کا نام ہے عرش، اور عرش کے سامنے کرسی ایسے ہے جیسے صحرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلا، اور اس عرش کے اوپر مخلوقات میں سے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن صحیح حدیث کے الفاظ ہیں وہاں پہ بھی اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب رکھی ہے، ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے، ایک ورقہ رکھا ہوا ہے جس کے اوپر لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غضب کے اوپر غالب آ جائے گی۔ پوری کائنات کے اوپر عرش ہے، اور عرش کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر ہمیشہ غالب رہے گی، جب بھی میں غضبناک ہوں گا تو میری رحمت اس کے اوپر غلبہ پا لے گی۔ مکتوب کر دیا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ صرف حاملین عرش ہی اللہ سے آپ کی مغفرت کی دعائیں نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت خود بھی اتنا رحیم ہے کہ اپنے لیے اپنے سامنے ایک تحریر کو لکھوا دیا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے بندوں پہ غالب رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کو بیان کرنے کے مختلف ڈھنگ اور اسلوب سیکھے اور سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یا کیا چاہتے کہ اللہ کی رحمت کی طرف صحابہ متوجہ ہو جائیں۔ ایک جنگ کے اندر ایک قیدی خاتون آئی اور اس کا بچہ اس سے کھو گیا، وہ دوڑ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، میرا بیٹا کدھر ہے، میرا بیٹا کدھر ہے، میرا بچہ کدھر ہے۔ رسول اللہ اور صحابہ اس کی بے چینی کو دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد اس کو بچہ مل گیا اور اس نے اپنی چھاتی سے لگایا اور اس کو دودھ پلانا شروع کیا، اور یہ بھی پرواہ نہ کی کہ ارد گرد مرد کھڑے ہیں نہیں کھڑے، بچہ بھوک سے بلک رہا ہے تو ایک سائیڈ پہ لے جا کے اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ ماں کی یہ بے مثال محبتوں کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی محبتیں یاد آ گئی۔ کہنے لگے میرے صحابہ، کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ حضرت عمر بھی ہیں، سارے صحابہ ہیں، اے اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنی تلاش کے بعد، اتنی محبت کے بعد بچہ ملا، اب اس کو آگ میں پھینک دو، پھینک دے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم تمہارا رب تمہارے سے اس ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے کہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے کتنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ کہا اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، رحمت کے 100 حصے پیدا کیے ہیں، اور 100 حصے رحمت کے بنائے ہیں، ان میں سے ایک حصہ آسمان سے اترا ہے، عرش عظیم سے صرف ایک حصہ اترا ہے، جس کی وجہ سے مومن آپس میں محبت کرتے ہیں، میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں، باپ بیٹا آپس میں محبت کرتے ہیں، ماں بیٹا آپس میں محبت کرتے ہیں۔ یہ جتنے دنیا میں محبتوں کے انداز ہیں، چرند پرند کے ہوں، درندوں کے ہوں، رحمت کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اس ایک حصے میں آپ خود سوچئے، باپوں کی رحمتیں، ماؤں کی رحمتیں، ماں بیٹے کی محبت ہے، اور ان سب سے اگر اوپر چلے جائیے مومنین کی محبتیں ہیں، دین سے محبت ہے اس ایک رحمت کی وجہ سے، اور اوپر چلتے جائیے تو نبیوں کی اپنی امتیوں سے محبت ہے، اور اس سے بھی اگر اوپر چلے جائیے تو نبی محترم کی اپنی امت سے محبت ہے کہ 5 گھنٹے میدان عرفات میں اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، اور رحمت للعالمین ہے۔ رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے درندے بھی اپنے بچوں کو محبت کرتے ہیں، رحمت کے ایک اس حصے کی وجہ سے
جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے محبت کا ہر انداز، ہر اتوار اسی ایک ٹکڑے کی وجہ سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں بانٹ دیا ہے، اور باقی 99 حصوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ کس لیے؟ کہ کل قیامت کے دن تیرا رب یہ 99 حصے اپنے اور بندوں میں بانٹ دے گا۔ یہ 99 حصے محبت کے اللہ کے بندے کے ساتھ ہیں، بندوں کے ساتھ ہیں جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر چکے ہیں۔